حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں سن 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے دھادیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننھیاں کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصہ میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ شام، عراق، بغداد شریف، مدائن فارس، کوہستان، آذربائیجان، تاربستان، خوزستان اور خراسان وغیرہ کی مشہور، جید اور معتبر علماء فضلاء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آپ نے جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا، ان کے اسماء گرامی تاریخ میں یوں ملتے ہیں: ابو فضل محمد بن حسن ختلی، شیخ ابو القاسم عبداللہ الکریم بن حوازن قشیری، امام ابو العباس بن محمد اشکانی، شیخ ابو سعید ابو الخیر، خواجہ احمد مظفر بن احمد حمدان، ابو العباس احمد بن محمد قصاب، ابو جعفر بن محمد بن صبا صدلانی، باب فرغانی، حضرت ابو عبداللہ بن علی الداغستانی، حضرت شیخ ابو قاسم بن علی بن عبداللہ غرغانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ آخر الذکر شیخ ابو قاسم غرغانی کا شمار آپ کے استادوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے، جن سے آپ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ آپ خود کشف الاسرار میں شیخ ابو قاسم غرغانی کو اپنا علم دین کا استاد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے علم دین کے استاد فرمایا کرتے تھے، فقر میں رضا جوئی مرشد سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، بس فقیر کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے، یعنی تصور میں ہر وقت اپنے مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ آگے مرشد کی تعریف کے ضمن میں بتایا کہ اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مرشد خود بھی ڈوبا ہوا ہو اور مرید کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی کے آستانہ عالیہ سے فیض یافتہ ابو مختار حضرت خواجہ صوفی جمال الدین چشتی تونسوی دیپال پور اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیعت ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس لیے خوب جانچ پڑتال کرتے ہوئے سرکار دو عالم کی شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی کرنے والے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ اور ساتھ رحمت عالم کا یہ فرمان مقدس سنایا کرتے تھے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص جائے نماز پر بیٹھا ہوا ہو، میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے، مگر وہ شخص شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو اور اس کا پاؤں زیادہ شریعت سے باہر ہو، تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے، اس پر یہ کچھ اعتبار نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو فضل ختلی کے دستے شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقوی، متقی و پرہیزگار اور کشف الکرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری شہرہ افاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج بخش کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اسے اس کتاب کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ میں رقم تراز ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو وضو کرا رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتی ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟
کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو فضل ختلی نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے بیٹا جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو فضل ختلی کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور بہت ہمیں مشکل سے چلنا پڑا کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر بھی کیچڑ کا بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو فضل ختلی کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مسحلت مظہر ہوتی ہے، وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے، اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کرو اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حضرت شیخ ابو فضل ختلی کے علاوہ دو بزرگ جن کا شمار اپنے زمانے کے باکمال علماء اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، ابو سعید ابو الخیر اور امام ابو قاسم قشیری سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اور اپنے میدل ان کے لیے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور اپنے دل میں ان کے لیے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرأت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو نا، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج اور تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ کی ازواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تاحیات دوسری شادی نہ کی۔ یہ اختلاف روایات سن 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو فضل ختیلی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے، سر زمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا کہ حضور
وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو فضل خطلی قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کرو۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر باد کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کھٹن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے 9 وارد مسافروں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکا نے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی شریعت مطہرہ کے پابند، بے داغ اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی۔ فقط رضا الہی کی خاطر آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ کے اثر انگیزی سے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوک در جوک دارہ اسلام داخل ہوئے اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاعر مشرق اور اپنے دور کے مرد کلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے حسن اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ کے دستے حق پرست کے پر مشرف با اسلام ہوئے، وہ نہ صرف خود تا دم و پسیم دامن مصطفیٰ تھامتے ہوئے شجر اسلام سے وابستہ اور اس پر قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی تقریباً 950 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم و دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی باصفا، درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپاہ، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاؤ وحشت کہ جس سے لوگ مرغوب ہو کر آپ کے پاس آتے۔ بس آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور ریاکاری سے پاک اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت و ریاضت کی وجہ سے رب قدوس کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ آپ کے پاس کھینچے کھینچے آتے اور آپ کی نورانیت سے بھرپور چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجگان چشت کی آنکھوں کی ٹھنڈک خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور اچانک ایک حجرہ میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ اس دوران حضور داتا صاحب نے جو فیوز و برکات کی بارش آپ پر کی، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج چہار سو پھیل گئی اور لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نماز کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے ہیں، ان کے مقامات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت تو توبہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کے پیر طریقت سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہدہ ہے، قرات ان کا دائمی ذکر ہے، رکوع ان کی عاجزی ہے، سجود ان کے نفس کی پہچان ہے، تشہد ان کے اللہ تبارک و تعالی سے دوستی ہے، سلام ان کی دنیا سے علیحدگی اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 465 سنہ ہجری 1087 کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کی عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔